جس طرح انسان پر کلمہ، نماز، روزہ فرض ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رزق حلال کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ یہ سب چیزیں ایمان سے نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ اللہ یہاں بھی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو اللہ کی دی کھاؤ چیزیں صاف ستھری، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال چیزیں عطا کی ہیں، وہ اللہ کی عطا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ ایمان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمان کے اوپر سب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جا کر دیکھ لو، گھروں کے حالات، واقعات دیکھ لو، گھروں کے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں۔ جب بنیادی چیز ہم دیکھیں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی کہ ہم نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی نہیں کی ہے، رزق حلال نہیں کمایا۔ اگر ہم محنت مزدوری کر کے اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر دیا ہوتا تو آج ہمارے گھروں کے اندر یہ حالات نہ پیدا ہوتے جو آج کل کی اولاد کر رہی ہے والدین کے ساتھ۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر دیا، ان کو پالا پوسا، ان کے اندر رزق حلال کا خون ہے، تو وہ نافرمان نہیں ہوگے، فرمادار ہوگے۔ وہ بھی نمازی نہیں ہوگے، نمازی ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے۔ جو لوگ جن کے جسموں کے اندر رزق حلال کا خون ہوتا ہے، ان کی اولادیں بھی نیکوکار ہوتی ہیں۔ اگر باپ مولا علی اور مرتضیٰ ہو تو بیٹا حسن حسین ہی ہوں گے نا۔ اگر باپ شیخ ابو صالح ہو تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا نا۔ جو اپنی ماں اپنے بچے کو لوری قرآن پڑھ کے سناتی ہو تو اس کا بیٹا پھر نیکوکار ہی ہوگا نا، اس کا بیٹا سلطان باہو ہی بنے گا۔ جن کی ماؤں نے، جن کے والدین نے رزق حلال خوب کمایا اور کھایا، اولاد کی پرورش کی، اللہ تعالیٰ ان کو صلہ ضرور عطا کرے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہیں، فساد ہے، پریشانی ہے۔ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کماتے بھی بڑا ہے، برکت نہیں ہے۔ شام کو اتنے پیسے آتے ہیں، صبح پتہ نہیں چلتا کدھر گئے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے پیسے کدھر سے لے آئے تھے؟ ہمارے گھر پیسے کدھر سے آئے تھے؟ ہم نے کہاں سے کمایا؟ کتنوں کا دل دکھایا ہوگا، کتنوں کے پریشان کیا ہوگا۔ جب معاملات اس طرف آ جاتے ہیں تو گھروں کے اندر سکون نہیں رہتا۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ میں نے رزق حلال کھانا ہے، اور پھر رزق حلال کی برکت دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا کرتا ہے۔ برکت یہ ہوگی کہ آپ کی اولاد نافرمانی فرمادار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان پیسوں کے اندر جو حلال ہوتا ہے اس کے اندر برکت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ برکتیں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے میں روزانہ ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے، روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں دوسرے سیکھنے کی کہ سمجھایا جائے، سیکھا جائے۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو، آدمی جا کے تہجد کی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر جسم پر جس وقت تک کپڑا ہے حرام کا پیسوں کا پہنا ہوا، آپ حج کریں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود پاک ہے اور پاک صاف چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو، صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتا ہے، پلیت کو نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حلال کمائی سے اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، مال و متاع ہے، لیکن رب کے راہ پہ خرچ نہیں کرتے۔ رب سے کروڑوں کی تمنا کرتے ہیں، اگر رب کے راہ پہ 100 روپیہ دینا ہونا
تو سوچتے ہیں کہ جیب سے 100 روپیہ کیسے نکالیں. اگر کنجر خانے میں چلے جائیں تو ادھر 1000 روپیہ بڑا چھوٹا لگتا ہے, چھوٹا نظر آتا ہے. جب مسجد میں دینا ہو یا کسی کو رب کی رضا کے لیے دینا ہو تو 100 روپیہ بہت بڑا لگتا ہے. یہ میں کس طرح دوں؟ مشورہ نہیں کیا, بیوی سے پوچھوں, بچوں سے پوچھوں. کہا بھائی اس طرح ہی ہے نا, لوگ اس طرح ہی کر رہے ہیں, نظامی صاحب اس طرح ہی ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو, تو سب سے پہلے جو ہماری بنیاد ہے وہ رزق حلال ہے. اگر رزق حلال اولاد کو کما کر کھوائیں گے, ہماری اولاد ہماری فرمانبردار ہوگی. اگر اولاد کو ہم رزق حرام کھوائیں گے, چوری کا, ڈکیٹی کا, کسے کا حق کھا کر کھوائیں گے, تو پھر اولاد فرمانبردار نہیں ہوگی. بات یاد رکھ لو, سینے پہ لکھ لو. کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کوئی آدمی تھا نا, بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کے وہ 3 بھائی تھے. کتنے؟ 3 بھائی. ان کا والد زندہ تھا. جو سب سے چھوٹا تھا وہ والد کا بڑا فرمانبردار تھا. اس نے سارے بھائیوں کو بلایا, اکٹھا کیا. اس نے کہا میری شرط یہ ہے, جس کے پاس ابا جی رہیں گے اس کو دنیا کی کوئی دولت نہیں ملے گی. جو ابا جی کی جائیداد ہے وہ اس کو نہیں ملے گی. ہم 3 میں سے جس نے رکھنے ہیں وہ رکھ لے, لیکن دولت دنیا کی نہیں ملے گی, زمین جائیداد نہیں ملے گی. ان بھائیوں نے کہا پھر تو ہی رکھ لے, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ رکھ لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں. اس نے اپنے والد کو رکھ لیا. غریب تھا, جائیداد نہ ملی, کیونکہ اس نے شرط رکھی تھی, جائیداد نہ ملی. اپنے والد کی ہر روز خدمت کرتا, اپنے والد کو دباتا, رات کو ان کی خدمت کرتا, ان کو رزق حلال کما کر خوب ان کے سراب کرتا, کھلاتا پلاتا. آخر کار ان کے گھر کے اندر قحط سالی پڑ گئی. جب قحط سالی پڑی, بھوک, گھر کے اندر اناج ختم ہوا, آٹا ختم ہوا, پریشانی تو بڑھ جائے گی. پریشانی بڑھ گئی تو رات کے اندر کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ, 1 درہم پڑا ہوا ہے, اب 20 درہم پڑے ہوئے ہیں, جا کر لے لو. اس نوجوان نے سوال کیا کہ ان کے اندر برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں ہے. اس نے کہا مجھے ضرورت ان کی نہیں ہے, مجھے ضرورت ان کی 20 درہموں کی نہیں ہے جن کے اندر برکت نہیں ہے. پھر دوسری رات کسی نے کہا, آواز ماری کہ فلاں جگہ جاؤ, 10 درہم پڑے ہوئے ہیں. اس نے پھر پوچھا برکت ہے؟ انہوں نے کہا برکت نہیں. اس نے کہا 10 درہموں کی ضرورت نہیں ہے, جس کے اندر برکت نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر تیسرے دن کسی نے آواز ماری, کسی نے کہا کہ 1 درہم پڑا ہوا ہے. اس نے کہا برکت ہے؟ انہوں نے کہا ہے. وہ جا کر درہم اٹھا کر لے آیا, بازار گیا, مچھلی خریدی. جب مچھلی گھر لے آیا تو اس کے اندر سے ہیرے نکلے. اللہ تعالیٰ نے منٹوں سکنٹوں میں امیر کبیر بنا دیا. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اچھا رابطہ قائم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رزق حلال عطا فرمائے گا. اللہ سے تمنا کرو نا, تمنا کرو کہ یا اللہ میں رزق حلال عطا کر, ہمیں حرام کی ضرورت نہیں ہے. ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ کہ ایک آدمی تھا, اس کی 3-4 بہنیں تھیں, ایک بھائی تھا. ان کے گھر کے اندر قحط سالی, پریشانی. اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے, نوجوان ہے تو بازار جا, کو مزدوری کر کر لیا, ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا. اس نے کہا امی جان جاتا. وہ صبح گیا, جا کے چوک میں کھڑا ہو گیا. جس طرح مزدور آج ہمارے بازاروں میں کھڑے ہوتے ہیں نا, چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ چوک میں جا کھڑا ہو گیا. اس کو کام نہ ملا. جب واپسی جانے لگا, گھر کا ارادہ کیا, اس نے کہا کہ دنیا کا کام تو ملا نہیں ہے, اس رب ذوالجلال کا کام کرتا. ایک مسجد میں بیٹھ گیا, سارا دن اللہ اللہ کرتا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا. جب شام کا وقت ہوا تو گھر کی طرف چلا. جب گھر کی طرف چلا نا تو دل میں سوچتا ہے کہ میری والدہ مجھ سے پوچھے گی کہ تو صبح گیا تھا کام کے لیے, کچھ لے کر آیا کہ نہیں آیا, تو میں اس سے کیا جواب دوں گا. کہا آج امی سے جھوٹ بول لوں گا, اپنی بہنوں سے جھوٹ بولوں گا. جب گھر داخل ہوا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ کیا میرے بیٹے کچھ لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا امی جان جس مالک کا میں کام کرتا رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ کل 2 دن کی مزدوری اکٹھی دے دوں گا. کل امی جان میں جاؤں گا, کل 2 دن کی مزدوری اکٹھی مل جائے گی. جھوٹ بول دیا ماں کے سامنے. اب دوسرا دن ہوا,
وہ چوک میں کھڑا ہو گیا، کوئی کام نہیں ملا، پھر واپسی جانے لگا، گھر کا ارادہ کیا، جب پھر جانے لگا تو پھر کہا دنیا کا کام نہیں ملا، اس رب کا کام کرتے ہیں۔ پھر سارا دن اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کو مناتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا۔ شام کو جب گھر جانے لگا کہا کل جھوٹ بولا تھا، آج تو جھوٹ بھی نہیں بولنے ہوگا، ماں کو کیا جواب دوں گا؟ کہا اچھا آج جھوٹ پھر بول لیتا ہوں۔ جب گھر گیا ماں نے پوچھا کہ بیٹا کچھ لے کر آیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ماں جس کا میں کام کرتا رہا ہوں اس مالک نے کہا ہے کہ کل 3 دن کی میں اکٹھی آپ مزدوری دوں گا، آج چلے جاؤ میرے پاس نہیں، میں آ گیا ہوں، کل 3 دن کی اکٹھی لے لوں گا، سارا گھر کا سامان آ جائے گا۔ جب تیسرا دن ہوا نا، بیٹا جب گھر سے نکلنے لگا تو ماں نے کہا بیٹا آج ہمارے گھر کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، آج ہمارے گھر کچھ بھی نہیں ہے، ہم کدھر سے کھائیں گے؟ تیری بہنیں جوان ہیں، ان کے ساتھ شادی کون کرے گا اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا؟ تو وہ نوجوان اللہ توکل گھر سے نکلا، چوک میں کھڑا ہوا، تیسرا دن ہو گیا، اس کو کام نہیں ملا، پھر واپسی جانے لگا تو پھر مسجد میں چلا گیا، اللہ اللہ کرتا رہا۔ اب 3 دن مکمل ہو گئے، آج کہتا ہے کہ آج میں گھر جا کر ماں کو سچ بتا دوں گا، میں کسی کا کام نہیں کرتا، مجھے کام ملے ہی نہیں ہے۔ جب شام کو واپسی گھر جا کر دیکھا نا تو اس کی ماں انتظار کر رہی ہے، دروازہ کھلا ہے۔ جب ماں نے بیٹے کو دیکھا، ماں نے استقبال کیا، ماتھا چوم کر کہتی ہے کہ اے میرے بیٹا، جس مالک کا تو کام کرتا ہے تیرا مالک بہت اچھا ہے، وہ آیا، اس کے ساتھ غلام تھے، ہمارے پاس پیسے دے گیا، ہیرے جواہرات دے گیا، اس نے یہ مجھے وصیت کی ہے کہ بیٹے کو کہنا اس طرح کام کرتا رہا، میں اسے رزق اس طرح عطا کرتا رہوں گا۔ جو اللہ کا ہو جائے، جو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ وہ کسی دنیا دار کا کام نہیں کرتا رہا، وہ اللہ کا کام کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیبی مدد عطا کر دی۔ اس طرح میرے بھائی ہم رزق حلال کے طلبگار بن جائیں کہ کھانا رزق حلال ہے، حرام نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں عطا کرے گا رزق کے اندر، عمر کے اندر، ہماری اولادیں فرمادار ہوگی۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے پھر میرے بھائی فائدہ نہیں ہوگا۔